اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل انما ادعو ربی، آپ فرما دیجئے بے شک میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، ولا اشرک بہ احدا، اور میں نہیں شریک بناتا اس کے ساتھ کسی ایک کو. قل، آپ فرما دیجئے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، بے شک میں نہیں مالک تمہارے لیے نقصان کا اور نہ کسی بھلائی کا. قل، آپ فرما دیجئے انی لن یجیرنی من اللہ احد، بے شک ہرگز نہیں بچائے گا مجھے اللہ سے کوئی بھی. ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور ہرگز میں نہیں پاتا اس کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ. الا بلاغا من اللہ ورسالاتی، سوائے اس کے کہ پیغام پہنچا دینا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغامات. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فإن له نار جہنم، پس بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ہمیشہ. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اس عذاب کو جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں. فسیعلمون، پس ان قریب وہ جان لیں گے، من اضعف ناصرا واقل عددا، کون زیادہ کمزور ہے مددگار کے حساب سے اور کون زیادہ کم ہے عدد کے حساب سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الجن کا دوسرا رکوع آیت نمبر 20 سے لے کر 25 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجدیں اللہ کے لیے اور ان میں اللہ ہی کی پکار ہونی چاہیے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کے لقب عبداللہ کا بیان فرمایا کہ عبداللہ جب کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی پکار کی یا اللہ کی طرف بلایا تو لوگ آپ کے اوپر گروہ در گروہ حلقہ در حلقہ آنے لگے۔ آج کے سبق میں ابتدائی جو 3 آیات ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے 3 اعلان کروائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اعلان کیجئے کہ میں تو اللہ ہی کی پکار کروں گا۔ دوسرا اعلان کیجئے کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، باقی ماننا تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، نفع حاصل کرو یا نقصان وہ میرے ذمہ نہیں ہے۔ تیسرا اعلان یہ کیا کہ تم مجھے چاہتے ہو کہ میں اللہ کے اس دین کی دعوت کو چھوڑ دوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے، اس لیے میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد آخر میں ان کو ڈرایا گیا ہے منکرین کو۔ چنانچہ فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجیے۔ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، قل کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجیے۔ اور کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے حبیب سے صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے حبیب سے قل کہہ کر اپنی بات بھی کہلوائی ان کے منہ سے، قل کہہ کر اپنی بات بھی کہلوائی ان کے منہ سے کہ تو کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بات تو آگے اللہ کی ہے نا کہ یہ کہہ دے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجیے، قل آپ فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انما ادعو ربی، کہ میں اللہ کو پکاروں گا۔ اب اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے پیغمبر آپ نے میری پکار کرنی ہے، لیکن نہیں فرمایا قل آپ کہہ دیجیے انما ادعو ربی، بے شک میں تو پکار کروں گا اپنے رب کی، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔ چنانچہ ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ واقع بدر اسلام کا پہلا معرکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کا وقت ہے، صبح معرکہ ہونے والا ہے، 313 آپ کے ساتھی ہیں، مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے، اپنے سے 3 گنا بڑا لشکر، اور وہ مقابلے میں آیا ہوا ہے۔ اور رات کیسے گزاری خیمے کے اندر، اللہ سورہ انفال میں بیان کرتے ہیں، اذ تستغیثون ربکم، جب فریادیں کر رہے تھے رب کے سامنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے یا اللہ یہ تھوڑی سی میری مٹھی بھر جماعت اگر یہ ختم ہو گئی، لم تعبد فی الارض ابدا، تیرا سچا عبادت گزار دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ مانگتے جاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ چادر مبارک کندھوں سے نیچے گر جاتی ہے، ابو بکر صدیق اٹھا کر اوپر رکھتے ہیں، پھر ایسے ہی آپ یوں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزیاں کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ چادر پھر گرتی ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اتنا دعا مانگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں تک کہ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ختم کیجئے، یقیناً اب اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائیں گے۔ اور پھر ایسے ہوا، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ فرمایا کہ میرے محبوب اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں، پریشان ہونے کی بات نہیں، اگر ان کے پاس 1000 فوجی ہیں، ہم آسمان سے 1000 فرشتہ تمہاری مدد کے لیے برکت۔ قل انما ادعو ربی، آپ فرما دیجئے بے شک میں تو پکار کروں گا ربی، اپنے رب کی، اپنے رب کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے نا اللہم انت ربی وانا عبدک، اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اس سے اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اس میں تعلق ہے ایک اللہ کے ساتھ، یا اللہ میں تیرا بندہ، تو نہیں میری ضرورت پوری کرے گا تو میں کہاں جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خولہ کا واقعہ تھوڑا عرض کر دوں جو کہ پکار کی بات ہے۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو رہی ہیں، ایک عورت آ گئی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 بچیاں بھی ساتھ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے خامد نے مجھے زہار کیا، زہار تو بعد میں تھا، اس وقت طلاق تھی، انت علیہ کظہر امی، اگر کوئی شوہر بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دے دے ہمیشہ کے لیے حرام۔ تو حضرت خولہ کے شوہر
جن کا نام اوس تھا، اوس نے زہار کر لیا، یعنی یہ الفاظ بول دیے، ماں کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ بڑے پریشان، بچیاں بھی ہیں، اب اس عمر میں کہاں جاؤں یا رسول اللہ، جوانی اس کے ساتھ گزار دی، اب بڑھاپے میں کہاں جاؤں، اور اس نے جناب یہ کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تک جو قانون ہے اس میں تو یہی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے۔ اب خولا نے اللہ تعالیٰ کے سامنے فریادیں کی۔ سورۃ مجادلہ 28واں پارہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بی بی جب آپ کے پاس منتیں کر رہی تھی اور آپ کے سامنے کہہ رہی تھی کہ کوئی گنجائش نکالو، پھر اپنا دکھڑا اور غم اللہ کے سامنے بیان کرنے لگی۔ قد سمع اللہ، میرے محبوب قسم ہے میں نے سن لی اس کی فریاد کو، میں نے اس کی فریاد کو سن لیا۔ اور شاعر نے کہا یا من یرا ما فی الضمیر ویسمع انت المعد لکل ما یتوقع یا من یرجى للشدائد کلها یا من الیہ المشتقى والمفزع۔ شاعر کہتا ہے عربی والا، یا اللہ دنیا والوں کے سامنے بندہ جاتا ہے، جب تک بات بتائے نہیں اگلے کو پتہ نہیں چلتا۔ میں گیا حاجی صاحب کے پاس، جی کیوں آئے ہو؟ جی میں نہ بتاؤں تو ان کو کیا پتہ چلے گا کہ کیوں آیا ہے؟ یا اللہ تیرے سامنے بندہ آئے، ابھی بات بتائی نہیں، تو پہلے دل کی بجکیاں بھی جان لیتا ہے، تجھے تو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ مالی سوا فقری الیک وسیلۃ وبالافتقار الیک فقری ادفعوہ۔ اے اللہ دنیا والا فقیر دنیا والوں کے سامنے جا کر کوئی نہ کوئی چیز لے کر جاتا ہے، اور یہ فقیر تیرے سامنے آیا ہے، یا اللہ کچھ لے کر ہی جائے گا۔ کسی فقیر کو کسی نے کہا نا، فقیر نے کہا میں نے بادشاہ سے ملنا ہے، کہا بادشاہ مسجد گئے، پہلے دور میں مسجدوں میں جایا کرتے تھے، آج کل تو کم ہی جاتے ہیں، تو بادشاہ مسجد میں گئے، جی ادھر چلے جاؤ، تو چلا گیا کہ چلو کوئی چیز مانگنی تھی، وہاں چلا گیا، وہاں جا کے دیکھا بادشاہ نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے یا اللہ دنیا والے مجھے بادشاہ کہتے ہیں لیکن تیرے سامنے تو میں فقیر ہوں نا۔ وہ فقیر جو اس سے مانگنے آیا تھا نا، وہ ادھر سے ہی واپس پلٹ گیا۔ کسی نے کہا بھائی ٹھہر جاؤ ابھی فارغ ہوتے ہیں تو بات کر لینا، اور اس نے کہا نہیں، جس کے سامنے یہ بھی فقیر بنا ہے میں بھی اسی سے مانگتا ہوں۔ تو مالی سوا قرعی لبابک حیلۃ فلئن رددت فای باب اقرع۔ یا اللہ اس دروازے سے نہ ملا تو پھر کہاں سے ملے گا؟ آج بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا نا کہ اللہ کی پکار کرو مشکلوں میں، آج امت پہ بھی یہی لازم ہے، جو یہ مشکل گھڑی آئی ہے اور جناب ہر طرف پریشانی ہے، کہ اللہ کے سامنے فریادیں کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے، جو اللہ ہم نبی کی امتی ہے نا، جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ میری پکار کیجئے، تو نبی کی امتی کو بھی یہی حکم ہے۔ فرمایا دعا صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا کیا ہے؟ ہتھیار ہے۔ دعا اللہ کے سامنے فریاد کر کر کے تو انسان کا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ، اور کامیابیاں ہوں گی، اور جان چھوٹے گی اس مرض سے اور اس وبا سے اور دیگر پریشانیوں سے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ قل انما ادعو ربی، میں اپنے رب کے سامنے دعا کرتا ہوں، میں اپنے رب کے سامنے پکار کرتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، اسی ہی کی عبادت کرتا ہوں اور پکار کرتا ہوں۔ باقی تم مانو تمہارا فائدہ، نہ مانو تو میں زبردستی تمہیں منوا نہیں سکتا۔ قل آپ فرما دیجئے دوسرا اعلان، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، بے شک میں مالک نہیں تمہارے لیے نقصان کا اور نہ بھلائی کا۔ کیا مطلب؟ اگر تم ایمان نہ قبول کرو اور نقصان اور جہنم کے اندر چلے جاؤ تو پھر میں تمہیں وہاں سے نہیں بچا سکتا، ابھی ایمان قبول کرو گے تو خود بچو گے، اور ولا رشدا، اور میں بھلائی کا بھی مالک نہیں، زبردستی تمہیں ایمان پر مجبور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، میں نے تو دعوت دینی ہے، مان جاؤ گے تو اپنا فائدہ، نہیں مانو گے تو اپنا نقصان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فرمایا میری مثال اس بندے کی طرح ہے جو اپنی قوم سے باہر کسی سفر پر گیا ہوا تھا، اور وہاں چونکہ پہلے دور میں تو قافلے چلتے تھے نا، دشمن کا فوجی بھی آئے تو اس طرح قافلے چل رہے، وہاں سفر پہ گیا تھا، وہاں ایک قافلہ دیکھا جو اس کی قوم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ اس نے اپنی سواری کو دوڑایا اور پہلے قوم والوں کے پاس پہنچ گیا، وہاں جا کر ان سے کہا جلدی جلدی تیاری کرو، دشمن کی فوج حملے کے لیے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اس سوار کی بات کو مان لیا اور تیاری پکڑ لی وہ دشمن کے حملے سے بچ جائے گا، اور جس نے بات کو نہ مانا اس میں اس پیغام دینے والے کا قصور تو کوئی نہیں ہے، وہ خود ہی برباد ہو جائے گا۔ فرمایا یہی مثال ہے میری، اللہ کے عذاب سے پہلے پہلے میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کر لیا وہ عذاب سے بچ جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے میری بات پر یقین نہ کیا میرا تو کوئی قصور نہیں، وہ خود ہی برباد ہو جائے گا۔ اس لیے فرماتے کل اعلان کر میرے محبوب انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تیسرا اعلان قل، تم کہتے ہو نا کہ اس دعوت کو چھوڑ دے، یہ کام میں نہیں کر سکتا، اللہ کی وحی ہے، میں کیسے چھوڑ دوں؟ قل، آپ فرما دیجئے انی لن یجیرنی من اللہ احد، ہرگز مجھے کوئی نہیں بچائے گا اللہ کے عذاب سے کوئی بھی، جب میں اللہ کے پیغام کو چھوڑ دوں، جب مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، اور صرف رسول بھی نہیں نبیوں کا امام بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، سید المرسلین بنایا ہے، امام الاولین والآخرین بنایا ہے، جب میرے اللہ نے مجھے اتنا اونچا مقام دیا ہے میں کس طرح اللہ کی دعوت کو چھوڑ سکتا ہوں؟ میں کس طرح اللہ کی وحی کو چھوڑ کے اللہ کو ناراض کر سکتا ہوں؟ انی لن یجیرنی من اللہ احد، مجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اگر میں اللہ کو ناراض کر دوں۔ ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں اللہ کے علاوہ ہرگز کوئی پناہ بھی نہیں پاتا، میرا تو میرا مددگار اور میرا تو میرے ساتھ میرا تعلق دار تو میرا اللہ ہے، اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، وہی اس کے علاوہ کوئی پناہ نہیں۔ شاعر کہتے ہیں پنجابی کا، تیری اوٹ پناہ خدایا، تیری اوٹ پناہ خدایا تے ہور نہیں کوئی سجدہ، جس دیوے نو آپوں بالیں قد کسی تھیں بجدا۔ زور لگایا مکے والوں نے، عرب والوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ نے چمکایا پوری دنیا کے اندر، تو تیرے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں۔ اچھا، ایک حدیث میں ایک دعا آئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ویسے تو بے شمار دعائیں آپ نے جو سکھائی ہیں، لیکن یہ جائے پناہ کی مناسبت سے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک صحابی سے آپ نے فرمایا نا جب رات کو بستر پہ آئے تو یہ پڑھا کر اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ ترجمہ، اللہم انی اسلمت وجہی الیک، اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے سامنے سونپ دیا اور حوالے کر دیا، فرما بردار کر دیا، وفوضت امری الیک، اور اپنا سارا معاملہ تیرے حوالے کر دیا، والجأت ظہری الیک، اور اپنی پیٹھ کو تیری پناہ اور تیرے سہارے پہ چھوڑ دیا ہے، رغبۃ ورہبۃ الیک، اے اللہ شوق بھی ہے، محبت بھی ہے اور ڈر بھی ہے تجھ سے، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، نہ کوئی نجات کا راستہ ہے نہ کوئی پناہ کی جگہ ہے، تیرے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ آخری الفاظ، آمنتو بکتابک الذی انزلت، میں تیری اس کتاب پر بھی ایمان لے آیا جس کو تو نے نازل کیا ہے، وبنبیک الذی ارسلت، تیرے اس نبی پر بھی ایمان لے آیا ہوں جس کو تو نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس حدیث کے نا آخر میں ایک بڑے عجیب الفاظ ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی نا، اس صحابی نے یاد کی، آپ نے فرمایا مجھے سناؤ، جیسے استاد شاگرد سے سبق سنتا ہے، انہوں نے دعا سنائی تو بڑی ٹھیک ساری سنا لی، آخری الفاظ یہ تھا دعا کا، وبنبیک الذی ارسلت،
میں اس نبی پر ایمان لاتا ہوں جس کو تو نے بھیجا ہے۔ صحابی نے کہا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، نبی کی جگہ پہ کیا فرمایا؟ رسول۔ اللہ کا نبی فرمایا نہ، اس طرح کہے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ اچھا، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، اور علماء جانتے ہیں کہ رسول کا لفظ نبی سے زیادہ عظمت والا ہے، تو میں نے اس لفظ کی جگہ پہ وہ لفظ استعمال کیا جو اس سے بھی زیادہ شان والا تھا۔ فرمایا نہ، لفظ بالکل ٹھیک ہے، معنی بھی درست ہے، اللہ راضی ان الفاظ سے ہوگا جو میری زبان سے نکلے، اللہ تعالیٰ ان الفاظ سے ہوگا جو میری زبان۔ اب دیکھو نا، ہم نے دو فرض پڑھے ہیں، ٹائم بھی ہے آج کل، فارغ ہیں جناب، بیٹھے ہیں سارے، ہم کہنے جی آج ہم 4 پڑھتے ہیں جی، نہ، اللہ اس عبادت سے راضی نہیں ہوتا جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کی جائے، اللہ اس عبادت پر خوش ہوتا ہے جو اس کے محبوب کے طریقے کے مطابق کی جائے۔ اب اتنا سا فرق لگایا صحابی نے، نبی کی جگہ پہ رسول کا، آپ نے منع کر دیا، فرمایا نہ، وہی کہے جو میں نے کہا ہے، کیونکہ جو میری زبان مقدس سے الفاظ نکلے اللہ کو وہی پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا فرماتے ہیں جی؟ اب سورۃ التوبہ 10ویں پارے میں، بسم اللہ کوئی نہیں ہے اس کی شروع میں، 114 صورتیں ہیں قرآن پاک میں، 113 صورتوں کے ساتھ ہے، 114ویں صورت کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب قرآن پاک پورا یہ لکھا جانے لگا تو کہا بھی گیا، بعض ساتھیوں نے مشورہ دیا بھی کہ جی سب کے ساتھ بسم اللہ لکھی ہوئی تو یہاں بھی لکھوا دیں، فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں، جہاں اللہ کے نبی نے لکھنے کا حکم نہیں دیا میں کیوں لکھوں۔ اب دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں کوئی برائی نہیں، اللہ کا نام ہے، لیکن حضرت عثمان نے نہیں لکھا، فرمایا نہ، جہاں اللہ کے نبی نے نہیں لکھنے کا حکم دیا ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی طرف سے لکھ لیں گے۔ دین وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے۔ بارکت تو فرمایا کہ میں تو اللہ کا پیغام نہیں چھوڑ سکتا، الا بلاغا من اللہ ورسالاتی، میری ڈیوٹی تو یہ ہے میں پیغام پہنچاؤں، رسالت کا معنی پیغام، بلاغ کا معنی پہنچا دینا، میں اللہ کے پیغامات پہنچا دوں، یہی میری ڈیوٹی ہے اور میں پہنچاتا رہوں گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو رسول اللہ کی نافرمانی کرے گا اس میں گویا کہ اللہ کی نافرمانی کی، کیونکہ اللہ نے اس کے علاوہ تو اور طریقہ بتایا کوئی نہیں نا کہ میرا حکم کیا ہے، اللہ کا وہی حکم ہمیں پتہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہی واسطہ ہے امت تک اللہ کے بندوں کے درمیان۔ تو فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی نافرمانی کی یعنی جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، موت کو موت آ جائے گی پھر وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، جہنمی چیخیں گے اللہ نے جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ کے غضب کی جگہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی جگہ جہنم، چیخیں گے اور نکلنے کی لیے فریادیں کریں۔ قرآن نے کئی جگہ بیان کیا، مثال کے طور پہ وہ فرشتہ جس کی ڈیوٹی جہنم کے دروازے پہ اس کا نام ہے مالک، قرآن بیان کرتے ہیں وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جہنمی اس مالک فرشتے کو آواز دیں گے، اے فرشتے تو مہربانی کر اللہ کے سامنے ہماری درخواست پیش کر تاکہ اللہ کریم ہمیں یہاں سے نکال دے، چلو نہ نکالے، یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن عذاب میں تھوڑی تخفیف کر دے، تھوڑا سانس لے لیں، تھوڑا وقفہ ہو جائے۔ قال، وہ جواب میں کہے گا انکم ماکثون، چپ کر کے ادھر ہی پڑے رہو، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، تم یہاں سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ پھر قرآن بیان کرتے ہیں 8ویں سپارے میں کہ وہ جہنمی اہل جنت کو پکاریں گے، ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ،
اہل دوزخ اہل جنت کو پکاریں گے اور آوازیں دیں گے ان افیضوا علینا من الماء، کہ تم ہمیں کوئی پانی کا گھونٹ پلٹ کر دے دو، او مما رزقکم اللہ، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کوئی لقمہ ہمیں بھی کھلا دو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ جواب میں کہیں گے اس جنت کے رزق کو اللہ نے کافروں پر حرام کیا ہے، ہم تمہیں کیسے کھلا دیں، ہم تمہیں کیسے پلا دیں۔ پھر پریشان ہوں گے، نہ وہ سنتا ہے فرشتہ نہ یہ سنتے ہیں اہل جنت، پھر چیخ کر رب کے سامنے فریاد کریں گے اور کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے پروردگار ایک بار ہمیں یہاں سے نکال، اب تیرا ہر حکم مانیں گے، تیرے نبی کی کامل اتباع کریں گے، تیرے اوپر ایمان لائیں گے، تیرے نبی پر ایمان لائیں گے، تیری آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، ایک بار تمہیں یہاں سے نکال دے۔ جواب آئے گا 18ویں سپارے میں، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ادھر ہی دفع ہو کر پڑے رہو، میرے ساتھ کلام نہ کرو۔ میری آیات آئی تھیں اور تم نے ان کو دیکھا نہیں، تم نے ان کو سنا نہیں، میرا نبی تمہارے پاس آیا تھا عظیم الشان، تم نے اس کی بات کو سنا نہیں، آج کس منہ سے کہتے ہو کہ ہمیں یہاں سے نکال؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا موت کو مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا، ایسی جگہ پہ لایا جائے گا جہاں جنتی بھی دیکھیں گے جہنمی بھی دیکھیں گے، سب کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا آج موت کو موت آ گئی ہے، آج کے بعد تمہیں موت نہیں ہوگی۔ اس اعلان کے بعد جنتی ان کی خوشی کی امتحان نہ رہے گی اور جہنمیوں کے غم کی امتحان ہے، کیونکہ وہ موت کو بلائیں گے جہنمی، اور جناب جنتی کہیں گے شکر ہے موت کو نہیں ہے ہمیشہ ہمیشہ کی۔ جنت کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں نا، جنت کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو جنت سے بھی بڑی ہیں، جنت کی نعمتیں جنت سے بھی بڑی ہیں۔ ان میں ایک الخلود فی الجنت خیر من الجنت، جنت میں ہمیشہ رہنا جنت سے بھی بڑا انعام ہے، کیونکہ جنت مل جائے اور زندگی نہ ہو تو پھر اس جنت کا کیا فائدہ۔ فرمایا اسی طرح انبیاء کی محفل میں انبیاء کی زیارت نصیب ہونا، ان کا پڑوس ملنا، یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے، اللہ میں نصیب فرمائے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ اللہ کی زیارت جو جنت میں اہل جنت ہوگی یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے، جنت کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ تو فرماتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، آخری ہے۔ اب کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا لشکر زیادہ، ہماری فوج زیادہ، ہمارے جناب ساتھی زیادہ، ہمارے پاس پیسہ زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کوئی بڑی فوج ہے نہ آپ کے بڑے کوئی تگڑے ساتھی ہیں، تو یہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں صبر کرو، ایک دن آنے والا ہے تو تمہیں پتہ چل جائے گا فوج تگڑی کس کی ہے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں، وہ قیامت کا دن جب آ جائے گا، جب وہ دن سامنے آ جائے گا، فَسَيَعْلَمُونَ، پس ان قریب جان لیں گے وہ، من اضعف ناصرا، کہ کون کمزور ہے مددگار کے حساب سے، کس کا مددگار کمزور ہے، یعنی اپنے نبی کا مددگار تو میں اللہ ہوں، اور تم بھی پھر اپنے اس دن دیکھ لینا کہ میرے نبی کا مددگار تکڑا ہے یا تمہارا تکڑا ہے۔ ہاں، من اضعف ناصرا واقل عددا، اور کون تھوڑا ہے عدد کے حساب سے۔ تم کہتے ہو نبی پاک کی فوج سارے فرشتے میرے نبی کے غلام کھڑے ہوں گے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تعداد کس کی زیادہ ہے اور کس کی کم ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی ہے، کر لو 4 دن کی زندگی ہے، ان قریب پتہ چلنے والا ہے کہ قوت کس کی زیادہ تھی اور فوج کس کی زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سے، قل انما ادعو ربی
آپ فرما دیجئے بے شک میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، ولا اشرک بہ احدا، اور میں شریک نہیں بناتا اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی۔ قل آپ فرما دیجئے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، بے شک میں مالک نہیں تمہارے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا۔ قل آپ فرما دیجئے انی لن یجیرنی من اللہ احد، بے شک ہرگز مجھے کوئی نہیں بچائے گا اللہ سے، وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور میں ہرگز نہ پاؤں گا اس کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ، إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، مگر پیغام اللہ کی طرف سے پہنچا دینا میری ذمہ داری۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس کسی نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، پس بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، فَسَيَعْلَمُونَ، پس ان قریب جان لیں گے، من اضعف ناصرا وَأَقَلُّ عَدَدًا، کون زیادہ کمزور ہے مددگار کے حساب سے اور کون قلیل ہے عدد کے حساب سے۔